امام مسلم جب کوفہ پہنچے شاندار استقبال کیا گیا اور وہاں کے امیروں کے گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا اور آپ کو بڑی عزت بڑی خاطر مدارت کی گئی، اور پہلے ہی دن امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اس نمائندے امام مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 40,000 لوگ کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن بہت محتاط جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ 18,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور جب بیعت پہلے دن کر لی تو امام مسلم نے ماحول دیکھا، حالات دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اور سازگار ہیں، اور سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، اور راستے میں گویا کے راہوں میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ ادھر حضرت امام مسلم نے خط لکھا، ادھر خط روانہ ہوا، اور ادھر امام حسین کو خط روانہ ہوا، ادھر یزید کو خط روانہ ہوا۔ جو یزید کے ماننے والے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں امام علی مقام کے امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت امام مسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کرتے ہیں، اور اگر تو نے جلدی سے کسی کو نہیں بھیجا، کیونکہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر رہے ہیں، بڑی نرمی کیے ہوئے ہیں، کوئی سخت آدمی بھیجو تاکہ ورنہ تمہارے ہاتھ سے کوفہ نکل جائے گا اور پھر سنبھالنا معاملہ مشکل ہوگا۔ ادھر جو ہے وہ یزید کے پاس خط پہنچا تو یزید کا ایک بڑا مشیر تھا، بڑا قریبی، اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا، اور بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہودی لکھا ہے۔ بہرحال وہ کچھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس کا نام تھا سرجون، مورخین نے اس کا نام سرجون لکھا ہے۔ یزید نے سرجون سے مشورہ کیا کہ دیکھو ایسے حالات ہیں، میں نے کرنا کیا ہے؟ تو سرجون نے کہا کہ سب سے زیادہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹ سکتا ہے تو وہ بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ اس کا پورا نام ہے اس کے باپ کے نام کے ساتھ، عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی۔ یہ تاریخ میں پرانی کتابوں میں مطلب زیاد کا بیٹا عبید اللہ اور زیاد بیٹا اس کے باپ کا، یعنی کہ شجرہ نسب دیکھ لیں آپ۔ مولانا کبھی کبھی شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ تو یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی مطلب زیاد ابی اس کے باپ کا بیٹا۔ تاریخ میں اس کے باپ کا نام جو بڑے پرانے مورخین ہیں انہوں نے نہیں لکھا، اس لیے کہ زیاد جو پیدا ہوا تھا اس کے متعلق مورخین کا کہنا یہ ہے کہ زیاد زنا سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے باپ کا نام نہیں لکھا بلکہ زیاد ابن ابی لکھا۔ بعد میں پھر پرانے مورخین نے کسی اور کا نام ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے لیکن اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کو حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے اس کو مانو، پھر کہتا ہوں میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے پیش کر دی، اب آپ اس کو پڑھیے، تحقیق کیجیے، آپ کے لیے راستے کھلیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف نسب کی شرافت کتنی ہے۔ خاندان نبوت کی ہر دور میں خصوصیت یہ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی بچہ لے لیں، اس سے لے کر مولا علی تک آپ کو شجرے جو وہ نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ہر عصر میں نظر آئیں گے، ہر صدی میں نظر آئیں گے، ہر زمانے میں نظر آئیں گے، لیکن دشمنان اہل بیت کے متعلق آپ کبھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، جلدی سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان دنوں بصرہ کا حاکم تھا، تو سرجون نے مشورہ دیا کہ یہ سخت دل آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے خون میں شرافت نہیں ہوگی، سختی ہی ہوگی، تو وہ سخت دل آدمی تھا۔ یزید کا خط اس کو پہنچا، ایک کام کرو
جلدی سے تم بصرہ سے نکلو اور کوفے جاؤ اور وہاں نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور ان کی جگہ تم جا کر کے لو اور اس کے بعد سخت کاروائی کرو، مسلم کو قتل کرو۔ وہ شہید کیا کہتے تھے؟ مسلم کو قتل کرو، جو اس کا ساتھ دے رہے ان کو قتل کرو اور سخت سے سخت کاروائی کرو، کسی کی کوئی رعایت مت کرو۔ جیسے ہی اس کو جو ہے وہ یہ خط ملا، اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کی، اپنی جگہ اپنے بھائی کو اس نے مقرر کیا اور پھر جو ہے وہ بصرہ سے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، جس میں کم و بیش 50 کے اوپر تعداد مورخین نے لکھی ہے، وہ لے کر کے روانہ ہوا۔ اور پھر جو راستہ حجاز کی طرف سے آتا تھا، اس نے راستے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو روکا اور چند لوگوں کو لے کر کے حجازی لباس پہن کر اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر جو ہے وہ رومال ڈال کر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اس لومڑی صفت انسان کی اس میں چال بازی یہ تھی کہ اگر میں حجاز کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوں گا، چونکہ لائٹ کا دور نہیں تھا، وہ دور تو چراغوں کا دور تھا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرا ہوگا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا، اس طرح سے میرا داخل ہونا آسان ہوگا۔ اور پھر وہ بھی حجازی لباس کے اندر، عربی لباس کے اندر جب وہ جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ امام حسین ابن علی تشریف لائیں۔ اور ہوا بھی ایسا، اس کا تیر نشانے پر لگا، اور جب وہ حجازی لباس میں حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، سب نے مرحبا بکا یا ابن رسول، مرحبا بکا یا ابن رسول، یہ نعرہ لگانا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب کو گھورتا جاتا کہ کون کون نعرے لگا رہا ہے۔ ایک دیوانہ وار کوفہ والے ایک جشن کا سما بن گیا اور گویا کہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور سب لوگ نعرہ لگاتے رہے۔ لیکن لوگوں کو حیرت یہ تھی کہ ہم سلام کرتے ہیں تو امام حسین خلاف معمول ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم اتنے جذبات کا، جوش کا اظہار کرتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جذبات اور زور کا اظہار نہیں ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر وہ بڑھتا رہا، آخر کار یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ امام مسلم جہاں مقیم تھے اس طرف سواری بڑھنے کی بجائے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف، دارالعمارت کی طرف وہ سواری بڑھنے لگی، تو اب لوگوں کو جو ہے وہ شک جو ہے یقین میں بدلنے لگا۔ اور پھر لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا یہ ابن رسول تو نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے متعلق یہ کہا اور پھر لوگ چھٹتے چلے گئے۔ اور پھر جب وہ کوفہ کے دارالعمارت میں گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد پھر وہ گورنر بن بیٹھا اور پھر اس نے منادی کرا دی کہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، عمرہ ہیں، وہ سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ وہ سب مسجد میں جمع ہوئے، اس نے خطبہ دیا کہ تم نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم اس کی بیعت کو امام حسین کے حوالے سے جو ہے وہ بیعت اس کے ہاتھ پر کرتے ہو، اور یزید اس کو سن کر کے بڑا ناراض ہوا ہے اور اس نے مجھے سخت کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اب میں سخت سے سخت کاروائی کروں گا، کسی کی رعایت نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے اس نے دھمکی دی اور دھمکی دینے کے بعد جو وہاں کے عمرہ تھے ان کو وہ اٹھانے لگا۔ جب یہ بات حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ جہاں مقیم تھے آپ کو پتا چلا کہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد وہ بدبخت آیا ہوا ہے اور اس کی تقریر سے کوفہ والے متاثر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کا جہاں قیام تھا آپ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو مولائے کائنات کے شاگرد حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا اور آپ خود جو ہے محب اہل بیت حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ گھر گئے اگرچہ وہ محب اہل بیت تھے ہانی بن عروہ، مگر اس وقت امام مسلم کا آنا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو پسند نہ آیا، اس لیے کہ حالات خراب ہو رہے تھے، حالات تبدیل ہو رہے تھے۔
تو بہرحال لیکن امام مسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور ان کو سب صورتحال سے آگاہ کیا. چونکہ حضرت ہانی ابن عروہ جو تھے وہ ایک مشہور آدمی تھے اور ان کا اثر و رسوخ بھی تھا, ابن زیاد سے ان کے تعلقات بھی تھے, یہ ساری چیزیں تھی. اب حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اور خود جو ہے وہ دروازے پر بیٹھے رہتے. اب ہوا یہ کہ ابن زیاد جو ہے دیکھتا کہ کون آ رہا ہے ملنے کے لیے, کون نہیں آ رہا ہے. ایسے میں اس نے جب اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ تم لوگ جو ہے تلاش کرو کہ امام مسلم چھپے کہاں پر ہے. وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی عطا پتہ نہ مل سکا. ایسے میں مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو مسجد میں آسانی کے ساتھ باتیں پتہ چل جاتی ہے. لیکن اس وقت تو بہرحال نمازیوں کی تعداد اور نماز کا شوق لوگوں میں زیادہ تھا. تو ایک شخص جو ابن زیاد کا جاسوس تھا تو وہ شخص جو ہے مسجد میں گیا اور دیکھا کہ حضرت مسلم ابن اوسجا جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مصروف ہے. تو وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے بزرگ, میں شامی غلام ہوں, اہل بیت کا, ملک شام سے آیا ہوں, اہل بیت کا غلام ہوں میں, اور میں ان کو نذر دینا چاہتا ہوں. یہ 3000 درہم کی نذر ہے, امام مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں. حضرت مسلم ابن اوسجا نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی اتنے لوگ مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے, تم میرے ہی پاس آ کر کے مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو, مجھے کیا پتا اور میں کیا جانوں. تو کہا کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے, پیشانی میں جو نور ہے, اس سے لگتا ہے کہ اہل بیت کے محب ہے, اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا. اس طرح کی چکنی چوپڑی باتیں کر کے اس نے حضرت مسلم بن اوسجا کو گویا کہ دھوکہ دیا. دیکھیے اہل ایمان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر سادگی ہوتی ہے, بھولا پن ہوتا ہے, اور وہی معاملہ ہوا. حضرت مسلم ابن اوسجا اس کے دام تزویر میں, دام فریب میں گرفتار ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ملا دوں گا. اور پھر وہ لے گئے اپنے ساتھ اور حضرت ہانی کے گھر میں لے جا کر کے حضرت امام مسلم سے ملایا. اس نے 3000 درہم کی بڑی نذر پیش کی حضرت امام مسلم کو, آپ نے کسی کے حوالے کر دی. اور اس کے بعد اب وہ روزانہ آنے جانے لگا اور کئی دن تک کے آتا جاتا رہا. اور آتے جاتے اس شخص نے ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی اور پھر جا کر کے ساری باتیں اس نے ابن زیاد کو بتا دی کہ امام مسلم تو ہانی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں. اب ہانی کو بلاوا آیا, حضرت ہانی کو پتہ چل گیا, آپ نے فراست مومنانہ سے بھانپ لیا کہ اب آگے بات کیا ہونی ہے. آپ نے حضرت امام مسلم سے کہا کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے بلاوا آیا ہے, اس لیے میں جو ہے وہ جا رہا ہوں. ممکن ہے کہ جو ہے وہ حالات بگڑ جائیں, تو آپ دیکھیں جو بھی حالات ہوں اپنی حفاظت کریں. بہت ساری باتیں ہوئی اور پھر ہانی جو ہے دارالامارت پہنچے. جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد پہلے جیسے احترام کرتا تھا, عزت کرتا تھا اور آپ کو اہمیت دیتا تھا. ہانی کو ایسی کوئی اہمیت اس نے اس دن نہیں دی. اور حضرت ہانی نے اس کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو جناب ہانی نے کہا بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے. حضرت ہانی نے فرمایا یہ کیسی بات کرتے ہیں, مسلم کو میں اپنے گھر میں کیوں پناہ دوں گا؟ تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہی جاسوس, وہ بدبخت, اس کو سامنے لایا گیا. اس کو سامنے دیکھ کر آپ کا پورا وجود کانپ گیا اور آپ انکار نہ کر سکے. ایسی حالت میں اس نے کہا کہ اب جو ہے آپ اس کی بات کو جھٹلا تو نہیں سکتے, تمہارے گھر میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنتے ہیں, جنگ کی تیاریاں ہوتی ہے, اور آپ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. امام مسلم کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے. ہانی نے کہا چونکہ میں نے ان کو بلایا نہیں تھا, وہ میرے گھر چل کر آئے. اب رسول اللہ کی اولاد اگر میرے گھر خود سے چل کے آئے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا. تو کہا کہ اب ان کو میرے حوالے کر دو. ہانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, چونکہ تم ان کو قتل کرو گے. میں قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے نبی کے شہزادے کو تمہارے حوالے کر دیا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا.
ایسی صورت میں اس نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کر کے حضرت ہانی کو خوب مارا، یہاں تک کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اور پھر یہ افواہ شہر میں گھوم گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ تو ہانی کے پورے جو رشتہ دار وغیرہ تھے وہ سارے لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ انتقام کی آواز بلند کی۔ جب یہ بات امام مسلم کو پتہ چلی تو آپ بھی ہانی کے گھر سے نکلے اور دارالامارت کا یعنی کہ کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کو گھیر لیا۔ 40,000 کوفی جمع ہو گئے تلواریں لے کر لڑنے کے لیے۔ ایک اشارہ کرتے امام مسلم تو کوفہ کے دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ لوگ منتظر تھے کہ آپ اشارہ کریں گے، لیکن امام مسلم نے فرمایا میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابن زیاد سے بیٹھ کر گفتگو اور معاملہ طے ہو۔ ایسے میں جو ہے وہ قاضی شریح کو بلایا گیا اور ابن زیاد نے جو مجمع جمع تھا اور اینٹ سے اینٹ بچ سکتی تھی، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا تھا، قاضی شریح کو بلا کر کے اتنا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہانی قتل ہو گئے، آپ آ کر کے دیکھ لیں۔ دیکھا تو حضرت ہانی جو ہے وہ بالکل زخموں سے چور تھے، کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے، لیکن چونکہ قاضی شریح کو اتنا بتانا تھا باہر جا کر کہ ہانی مردہ ہے یا زندہ ہے، چونکہ وہ زندہ تھے، حضرت ہانی نے ساتھ میں کہا کہ جا کر کے باہر اتنا کہہ دو کہ اگر ابھی چند لوگ بھی حملہ کر لیں تو یہ چند لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اس طریقے سے امام مسلم کی حکومت کوفہ پر قائم ہو جائے گی، آپ جا کر یہ بات بتا دیں۔ دونوں محب اہل بیت تھے، لیکن ابن زیاد نے چونکہ یہ لومڑی صفت انسان تھا، اس نے جو ہے وہ اپنا جاسوس ساتھ میں کر دیا اور قاضی شریح کو بتا بھی دیا کہ آپ باہر جا کے جو کہیں گے یہ میرے آدمی سنیں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد قاضی شریح نے بہت افسوس کے ساتھ اتنا بتایا کہ لوگوں ہانی زندہ ہیں اور حضرت ہانی کا پیغام جاسوسوں کی وجہ سے نہ پہنچا سکے۔ ایسے میں مجمع چھٹتا چلا گیا، مجمع چھٹتے چھٹتے 500 لوگ بچے، 40,000 لوگوں میں سے صرف 500 لوگ بچے۔ وہ 500 لوگوں کو لے کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا، سارے کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اب دیکھیں یہ واقعات بڑے عبرت کے واقعات ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیسے بدلتا ہے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وہ کوفی لا یوفی تھے، وہ سب کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ 40,000 تھے، 40,000 میں سے 500 بچے، 500 میں سے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، امام مسلم نے دیکھا دل سے ہونک اٹھنے لگی، اپنا کوئی خیال نہ تھا، اپنی کوئی فکر نہ تھی، فکر تھی تو حسین پاک اور آل حسین پاک کی کہ میں تو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ جلدی سے آئیں، وہ میرا خط دیکھ کر کے جلدی نکلیں گے، اب یہاں آئیں گے، یہ تو سب ساتھ چھوڑ چکے۔ امام مسلم نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا تو سارے کوفیوں کے دروازے مغرب کی نماز کے بعد ہی بند ہو چکے تھے۔ جس کو بلایا تھا بڑے واسطے دے کر، جس کو بلایا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے، آج اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کوفیو تم نے جو ساتھ چھوڑا ہے، تمہاری بد عہدی کی، بے وفائی کی مثال قیامت تک منبروں سے پڑھی جائے گی اور تمہاری بے وفائی قیامت تک بیان کی جائے گی۔ سارے دروازے بند ہیں۔ امام مسلم جو ہے نکلتے ہیں، جنہوں نے مہمانیاں کی تھی، جنہوں نے جو وہ نعرے لگائے تھے، جنہوں نے بیعتیں کی تھی، سب غائب تھے۔ امام مسلم نے سوچا کیا کریں، حتیٰ کہ اب امام مسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ امام مسلم کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ تھا۔ ایسے میں امام مسلم کوفہ کی ایک گلی میں چل پڑے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک عورت تھی، اس کا نام توعا تھا،
اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، اور وہ بلال جو تھا وہ ابن اشعث کا گرگا تھا۔ تو ایسی حالت میں اس کا بیٹا چونکہ آج گھر نہیں آیا تھا، تو وہ بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر، اکلوتے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر کے بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو گھر میں لے کر دروازہ بند کر لوں گی۔ امام مسلم نے اس بوڑھی عورت کو، توعا کو جو ہے وہ دیکھا تو اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ امام مسلم نے کہا مائی کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ ساقی کوثر کا نواسا آج کسی سے پانی مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ کہا آپ مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس عورت نے اندر گئی، پانی لا کر پیش کیا۔ امام مسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، پانی پی کر بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا اے جوان، پانی پی لیو، اپنے گھر جاؤ، اٹھو اور گھر جاؤ، حالات آج کل شہر کے اچھے نہیں ہیں، گھر جاؤ۔ امام مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا۔ پھر کہا میں نے کہا نا تم گھر نہیں جاتے، گھر جاؤ، حالات شہر کے اچھے نہیں ہیں۔ امام مسلم پھر چپ بیٹھے رہے۔ کہا عجیب ہے، آپ پانی آپ پی چکے، اور حاجت ہے پانی تو پانی پلا دوں یا آپ گھر جاتے ہیں؟ امام مسلم نے کہا مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، آج میں بے گھر ہوں۔ اور تو اس خاتون نے کہا کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ وہ سراپا حیرت سے دیکھنے لگی اور تعجب بن کر، سراپا تعجب بن کر حیرت سے دیکھنے لگی، آپ ہی مسلم بن عقیل ہیں؟ وہ اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے کہا امام میرے گھر آئیں، میرے گھر میں رہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے گھر ہوں؟ یہ تو گھر آپ بھی کا ہے۔ اور وہ گھر میں لے گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ روتے رہے، کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ایک ہی خیال تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، امام آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ظالم کسی پر رحم نہیں کریں گے، یہی بار بار خیال آتا تھا۔ اب کوئی تھا بھی نہیں کہ کسی قاصد کے ہاتھ سے روانہ کریں اور بھیجیں کہ بھئی آپ نہ آئیں، منع کر دیں، کچھ نہیں تھا، بظاہر بے یار و مددگار ہیں۔ ایسے میں امام مسلم جو ہے وہ محو استراحت ہو گئے۔ اس کا بیٹا بلال آیا، توعا کا بیٹا، تو اس نے امام مسلم کو دیکھا تو بڑھیا نے کہا بیٹا آج تو ہمارے نصیب جگے، آج ہمارے مقدر جگے، آل رسول آج ہمارے گھر آئیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم، کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جہاں آل رسول آ جاتے ہیں گویا کہ وہاں رسول آ جاتے ہیں، آل رسول کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے، یہ امام رازی فرماتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا ہمارے مقدر جگہ، اپنی زبان میں کو ہمارے بھاگ جگہ کہ آج ہمارے گھر نبی کے شہزادے آل رسول تشریف لائے ہوئے ہیں، نبی کی آل تشریف لائے ہوئے، نبی کے خاندان کے فرد تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس نے سنا تو چونکہ وہ ابن اشعث کا گرگا تھا، اس نے وہ تو خوش ہوا کہ بھائی یہ تو ابن زیاد تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ ملتے نہیں ہے، اور ابن اشعث جو ہے وہ ابن زیاد کی تحریک پر، اس کے فرمان پر یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ جلدی سے صبح کا انتظار کرنے لگا اور صبح جا کر اس نے سب ابن اشعث کو کہا۔ ابن اشعث کا مطلب محمد ابن اشعث ابن قیس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے کی جو نشست گزر چکی، یہ محمد بن اشعث کا ذکر بھی گزرا، اشعث بن قیس کا ذکر بھی گزرا، یہ سارے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اس کو ابن اشعث بار بار اس لیے کہوں گا کہ محمد بن اشعث اس کو کہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ محمد تو میرے محبوب کا نام ہے۔ وہ بدبخت ابن اشعث جو ہے، اب اس کو میں اس نام مبارک سے کیسے پکاروں، اس لیے مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے اب آپ سمجھ لیں گے ابن اشعث کا مطلب کیا ہے۔ ابن اشعث کے پاس جب بلال نے بات پہنچائی تو ابن اشعث جا کر کے ابن زیاد کو کہا، ابن زیاد نے جو ہے وہ فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے 150 افراد بھیجے، یعنی کہ امام مسلم اکیلے ایک جوان، نوجوان تھے، بالکل جوان،
اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے 150 کی تعداد، یعنی کہ نبی کے گھرانے سے کس قدر وہ خوف زدہ تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بدر، احد، خندق، خیبر سب تھی۔ اور یہ جو جنگ کربلا ہے اس کو آپ سمجھ لیں، یہ جو جنگ کربلا ہے یہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے، یہ بدر کا اینڈ ہے، یہ کربلا کی جنگ۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، جتنے لوگ بدر میں ہیں اتنی لوگوں کی اولادیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ آپ غور فرما لیں، غور سے دیکھ لیں آپ، یعنی وہاں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے بدر میں کافروں کی جماعت کو، یہیں پر کربلا کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں رسول اللہ کے ساتھ تھے گویا کہ بدر کو لیڈ کر رہے تھے، وہیں ان کی اولادیں یہاں آپ کو نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا، اکیلے 35 کافروں کو مارنے والی ذات مولا علی کی ہے۔ یہ چیز ہے جو وہ کھٹکتی تھی نا اولادیں، اور پھر بعد میں یزید کا یہ شعر پڑھنا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے بنو ہاشم سے، تو یہ آپ کو پتا چلتا ہے، تاریخ پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے، یہ اینڈ ہے بدر کا۔ وہ جو بدر میں زخم دیے تھے بنو ہاشم نے، جو بدر میں زخم دیے تھے رسول اللہ کے صحابہ نے، ساتھیوں نے، اور وہ جو زخم بار بار جو ابھار کرتا تھا، بالآخر یہ ہوا، مولا کائنات نے فرمایا، امام حسن نے بھی فرمایا کہ جب قدرت نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے ان کو معاف کیا، اور جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جب ہمیں اختیار تھا تو اس وقت ہم انہیں معاف کرتے رہے، مہلت دیتے رہے، چھوڑتے رہے، بس اتنی ہی چوٹ دی، اتنی زخم دی جتنا قدرت نے حکم دیا تھا، لیکن رعایت ہی کرتے رہے، اور انہوں نے تو ظلم ہی کیا۔